الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم. Okay, may I request from brother Ayan Shah Saab Tashif Laye. Come on, Ayan. Can you turn your mic on and just start reading, please? Ayan, we can't see you. Are you ready? Yes. Yes, go on then. نجات لے جاؤ بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے وز کائنات حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کربلا معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کو لپیٹو حیات لے جاؤ کفن میں اس کو لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤں نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کربوں
بلارا تو رات لے جاؤں فرشتوں کر وہ بلارا تو رات لے جاؤں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤں قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤں بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Thank you. نعرہ Jazakallah. حیدری یا علی یا علی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایان. اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ مرثیہ بھی منقبت بھی اور مرثیے کے علاوہ ماشاءاللہ سوز و سلام اور قصیدہ خوانی میں ماشاءاللہ ہمارے آواز ہے بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں. تو میں برادر محمد اختر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہمیں ماشاءاللہ اپنی لہن سے اپنی آواز سے ہمیں مستفیض کریں. جی بسم اللہ. تھینک یو مولانا, تھینک یو سو مچ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ایمان, نعرہ حیدری, یا علی, نبی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آلی محمد. مولا عباس کی شان میں چند اشعار آپ کی نظر. علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کام آیا بہت ہے علم کا تو ہمیں کریں غازی نہ کیوں مشکل کشائی کریں غازی نہ کیوں مشکل کشائی ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کام آیا
بہت ہے علم کا تو ہمیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں در زہرا پہ تو آیا بہت ہے علم کا تو ہمیں علی اللہ نہیں اللہ علی ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کام آیا بہت ہے علم کا تو ہمیں صلوات میں اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان اللہ. بس اختر بھائی جزاکم اللہ. چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے اور خدا نے مثال پنجتن پاک طفیل سے حضرت عباس علمدار اور باب الحوائج کے طفیل سے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو. Okay, brother Zuryab, please take over. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the blessing, the tawfiq, to hold the milad of the wiladat of Hazrat Abbas alayhi salam, Babul Hawaij, within our own homes. And from the bottom of our heart, we would extend our congratulations to all the mu'mineen, mu'minat, our dear scholars, as well as the imam of our time, on this very happy occasion on the birth of Hazrat Abbas alayhi salam. As we mentioned yesterday, these days of Sha'ban are very happy and very joyous, and we celebrate a lot. And it's no surprise that in the month of Muharram, when the Gham of Imam Hussain and the Shuhada is commemorated, we don't celebrate no births. But when the time of Sha'ban comes, where Imam Hussain alayhi salam was born, the likes of Hazrat Abbas, Imam Sajjad, Hazrat Ali Akbar, some narrations say Hazrat Qasim, when they were born in this month, again, we don't find no shahadats per se. So we find this month is already very special, but for these births of these holy personalities, it gives us more impetus to make more out of this month, because we want to be the followers, the Azadars, the lovers of the likes of Hazrat Abbas alayhi salam. Very briefly today, I will just focus upon Hazrat Abbas alayhi salam's titles. Indeed, we won't be able to do justice to Hazrat Abbas alayhi salam, Babul Hawaij, but we will try and our best within the time we have to at least get to the surface of what is Hazrat Abbas, who is Hazrat Abbas. And indeed, the titles a person has shows you the caliber and characteristics and fazail they hold. So what better place to start than the fazail of Hazrat Abbas alayhi salam. So with this in mind, we say,
When Hazrat Abbas alayhi salam was born on the 4th of Shaban in the year 26 after Hijrah, according to some accounts, he was born one day after, you could say, in terms of calendar year. 3rd of Shaban is Imam Hussain, 4th of Shaban is Hazrat Abbas. Indeed, Imam Hussain was born many years before Hazrat Abbas. But when Hazrat Abbas was born, it was a very happy time. He was the first child of Bibi al-Baneen, and Imam Ali, as you can imagine, was very happy. He had prayed for a son like Hazrat Abbas. Why? So that when Imam Hussain goes to Karbala, there needs to be someone there who represents Ali ibn Abi Talib. And so the arzu, the wish of Hazrat Imam Ali alayhi salam is in the form of Hazrat Abbas. And so when Hazrat Abbas was born, Imam Ali did the rites of the child. He recited the azan in the right ear, the Qama in the left ear. Bibi Zainab, according to this one very beautiful account, said, "Oh my Baba, have you named this child yet?" And Imam Ali said, "Yes, I've named him." So Bibi Zainab asked, "What is his name? I love this brother of mine a lot. Something special about this brother of mine. What's his name? He's so beautiful." And Imam Ali alayhi salam said, "I've named him Abbas because it means the frowning. And this child will frown in the face of the Taghut, in the face of those who are Fasiq and Fajis and those who are against the religion of Islam. And I have named him as a nickname, Abul Fadl, the father of virtue." And this title will come to later on. Now, in general, when we find in the Arabic language, there are many names for a lion. For example, we find Hamza is a form of a lion. Lays, Kaswar, Haydar. Imam Ali alayhi salam said, "I am Haydar-e Karrar, the roaring lion. When I go to fight, I am the roaring lion. My mother named me this." But Abbas is that lion that when this lion comes to the battlefield, when this lion comes out, the other lions seek away from it. This lion is very brave. And that brave lion in Arabic literature and language, you call it Abbas. And so Imam Ali alayhi salam named his son Abbas because of his bravery as well. Another very famous title of Imam Hazrat Abbas alayhi salam is Abul Fadl, we just mentioned a minute ago. And indeed, this means the father of virtue, not the son of virtue or Fadl, the virtue person. No, the father, Abul Fadl, the father of virtue. Why? Well, you can see him, Hazrat Abbas alayhi salam, when he is born, he comes out to this world. He doesn't open his eyes until Imam Hussain alayhi salam held him. Just like Rasulullah and Imam Ali alayhi salam. When Imam Ali was born, he never opened his eyes until Rasulullah held him. Similarly, Hazrat Abbas didn't open his eyes until Imam Hussain held him. And there are many other virtues and characteristics Hazrat Abbas has. You saw his sabr on the day of Ashura. Before the day of Ashura, his whole life, he refrained from calling Imam Hussain his brother. When Imam Hussain would insist, but he would say, "No, you are my master. My mother is al-Baneen. Your mother is Fatima al-Zahra, salamullahi alayha." And we see many other virtues. Hazrat Abbas was known to be very virtuous. There was the marks of the sajda, of his prostration on his head. Indeed, he's the son of Imam Ali alayhi salam. There was many other virtues like him giving charity to the poor, helping the poor. And he was very eloquent as well. When Imam Hussain was leaving Makkah, there's the famous khutbah of Hazrat Abbas, which is not mentioned as much. But Hazrat Abbas alayhi salam is narrated, he went to the top of the Kaaba and he delivered a khutbah saying, "If it was not for the permission of my master, this Kaaba will be coming towards my master Hussain." And he was reminding the people, where's your akal, where's your thinking, where's your intellect? So Hazrat Abbas alayhi salam had many, many virtues. He was brave, but he had many other virtues as well. Imam Hazrat Abbas is also known as Babul Hussain, the door to Imam Hussain. Now, basically, you can think of this in such a way that whenever someone would come to meet Imam Hussain, Hazrat Abbas was always there. Indeed, Imam Ali alayhi salam taught Hazrat Abbas and cared for him and reminded him that you are here, as well as Bibi al-Baneen, you are here to protect Hussain as well. That is also one of your main aims. He's the Imam, he will be the Imam of your time. And indeed, Hazrat Abbas did this with Imam Hassan as well, and during the time of Imam Ali as well, alayhi salam as well. But you are Babul Hussain. Even today, when people go to visit Imam Hussain alayhi salam in Karbala, inshallah, maybe we will get the tawfiq to go. People recommend, scholars recommend you go to Hazrat Abbas first. Why? Because he is Babul Hussain. He is the daughter of Imam Hussain alayhi salam. And you found this on the day of Ashura, when the likes of Hur and those who came from Ibn Sa'd's army came to Imam Hussain. Hazrat Abbas was there first. And when you go to the Khaymagas in Karbala, behind Tilla Zainabiyah, what's the first Khayma you see? It's the Khayma of Hazrat Abbas alayhi salam. And it served as that epitome that Hazrat Abbas is the physical door of Hussain,
but it's also the spiritual door of Hussain alayhi salam. What do we mean by spiritual? You see, Hazrat Abbas alayhi salam, we said he was born one day after Imam Hussain, but you find that Hazrat Abbas is not buried with the shuhada. He is one of the shaheeds of Karbala, but he has a separate ziyarat, which Imam Sadiq alayhi salam has narrated to us. Assalamu alayka ya ayyuhal abdus salih, the pious, the servant, and it carries on. You have to make the extra effort to go to who? To go to Hazrat Abbas alayhi salam. Spiritually, he has a connection with Imam Hussain as well. He's never far from his brother Hussain in this world and in the hereafter. And some scholars narrate, in one majalis, one scholar was saying that his father was there when they were constructing the grave of Hazrat Abbas. And if you remember from the pictures, now the grave of Hazrat Abbas, the minarets, the 2 gold minarets, they're made of gold, plated gold onto them. But a few years ago, they were not gold, they were blue. They were blue tiled, and there was no gold on them. Indeed, you can find these images online as well. So this Sheikh's father was one of those constructors, one of the engineers. And they said, we tried to put gold onto the shrine of Hazrat Abbas, the minarets, but the gold would fall off. So we kept trying and trying. So he said, we made a vow. We did this a'mal where we said one night we're going to stay on the night of Friday, on Thursday night, we're going to stay in the haram of Hazrat Abbas and do tawassal to Hazrat Abbas and say, why, oh master, we are trying to put gold onto your minarets, but it just falls off. No matter how much we try, it falls off. Please, we do tawassal to you, allow us to put gold onto your shrine. And in the morning, when the people entered the shrine, they found one of the engineers, the Sheikh's father, crying and crying and crying, and his shirt was all open as well. And they asked him, Sheikh, what's happened to you? Why are you like this? And he began saying, I saw in my dream Hazrat Abbas come to me and say, oh man, there needs to be a difference between the master and the servant. I am the servant of Hussain. So even after the death of Hazrat Abbas, he's still serving Imam Hussain alayhi salam. He's still there as that beacon of hope. He's still there as that protector of Imam Hussain alayhi salam. And we also find the notion of bab, a door. When you go to someone's house, you knock. By akhlaq, you knock on the door, you ask permission. When you go to the holy ziyarats of Rasulullah, Imam Hadi, Imam Askari, all the Imams, and many other ziyarats like Bibi Ma'sumaykum, Hazrat Abbas, Bibi Zainab, you need to ask idhn al-dukhul. You stand there out of respect and ask, can I enter? You stand at the door and you ask, can I enter? And even in the Quran, this is mentioned. When the Banu Israel in Surah Baqarah, verse 258, verse 58, were told, when you enter this gate, proclaim the word hitta, and come with it, with humility. But albeit they didn't do it in the end, but when you come to the gate again, you need to come through with humility. We find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying the same, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. I am the city of the knowledge, and Ali is its gate. And if you want to come to me, you have to go through Ali. So similarly, Hazrat Abbas is also the gate towards Imam Hussain alayhi salam. Again, a very high maqam Hazrat Abbas has. The other title Hazrat Abbas has, which is very famous, is Qamar Bani Hashim, the moon of the Hashimis. Now, the Banu Hashim were known to be full of nur and beauty because of their virtues and their high prestige and position. But we found Hazrat Abbas was specifically titled the Qamar, the moon of all of the Hashimis. Why? Because of his sheer beauty. Indeed, they say he resembled Imam Ali a lot. On the day of Ashura, when Hazrat Abbas had asked permission to go to the Furat to get water, he visited Bibi Zainab for the final time. And as he sat there with his head bowed down, Bibi Zainab said to him, oh my brother Abbas, you look like Imam Ali, but today, on this day, when you're dressed in your armor, you look like Imam Ali even more. You resemble him. And albeit we hear for the Jashan of Hazrat Abbas alayhi salam, but in these words, you could say of Masayib, we see the extent to which Hazrat Abbas looked like Imam Ali, where when his body was left alone, he said to Imam Hussain, leave me here. And Imam Hussain left. The Banu Umayyah didn't just leave Hazrat Abbas, they came after and began hurting him even more. Why? Because he resembled Imam Ali so much. He looked like Imam Ali. And so Hazrat Abbas alayhi salam overall is known as Qamar Bani Hashim, the moon of the Hashimis. There's a very famous, beautiful story when Hazrat Ali Akbar is going to the market with Hazrat Abbas, and he came back to Imam Hussain and said, oh my father, I want to complain about my uncle. Why? What's the complaint? He said, when we are going in the markets
and people literally, they're closing down their stalls, they're staring at us because, you know, of the nur and the beauty of Hazrat Akbar and Hazrat Abbas. My uncle Abbas, he puts his head down a little bit. Why? Why does he do this? So Imam Hussain asked Hazrat Abbas, "Oh Abbas, why did you put your head down a little bit?" Hazrat Abbas beautifully said, "Because I am the Shabi of Imam Ali alayhi salam. But oh Ali Akbar, you are the Shabi of the Rasul, of the Nabi, of the Holy Prophet." And indeed, essentially, Hazrat Abbas wanted the people to do the ziyarat of Hazrat Akbar more, because you look like the Holy Prophet of Islam. So even in his beauty, you see a lot of humbleness, a lot of humility. The other title of Hazrat Abbas, very famous, is known as Hamil ul Liwa, the Alamdar, the standard bearer of Imam Hussain. We found, according to some traditions and accounts, on the day of Ashura, the right side of the alam was given, on the right wing, the alam was given to Hazrat Habib ibn Mazahir, the left side was given to Zuhair bin Kain, but the main alam in the middle, the main encompassing alam, was given to Hazrat Abbas. Even in the battles, you would only give the alam to someone who you know will not run away. He's brave, he's courageous, he's virtuous, and he has a lot of chivalry, as in he won't leave you alone, he'll be with you to the end, the very end. You have to have a lot of trust to give someone the alam. And Hazrat Abbas alayhi salam was given that because he was the backbone of Imam Hussain. When he came to Imam Hussain and said, "Could you let me go and fight now?" And Imam Hussain had no one at this point. Imam Hussain said, "Oh Abbas, you are my army. You are the leader of my army. And as long as you are with me, I have everyone." And indeed, after Imam Hazrat Abbas, Imam Hussain kept saying those phrases that my back is now broken. As in, Hazrat Abbas was that important to the mission of Imam Hussain, and indeed to Imam Hussain altogether. When this alam was taken, again, it was looted on the day of Ashura after the Asr. It was taken to the palace of Yazid, Lanatullah alayh. And a man like Yazid, Lanatullah alayh, he saw this alam of Hazrat Abbas, and he became very anxious. And he began shouting out, "Look at this alam, look at this standard. It's stabbed in every single place, except for where the holder held the handle of the alam." As in, there were so many arrows and spears and cuts that hit this alam. It's been cut in all places, except for where Hazrat Abbas held the alam. Indeed, before his arms were cut off. And a man like Yazid looked at this and said, "How brave must have this man, Al-Abbas, been?" So we find Hazrat Abbas is known as the Alamdar, Hamil ul Liwa of Imam Hussain. And before we finish off, Hazrat Abbas is also known as Babul Hawaij. Indeed, the door to our wishes. Any wish you put through Hazrat Abbas alayhi salam, through the wasila of Hazrat Abbas, will indeed be accepted. Why? Because of Hazrat Abbas' high maqam, because of his sacrifice, because of his sabr, his patience. And we find Hazrat Abbas is one of those main Bab al-Hawaijis. Indeed, all of our A'imah and our holy personalities are a Bab al-Hawaij. They're the door to your hajat. But the four makhsus ones that we find are Imam Musa Kazim alayhi salam, Hazrat Abbas alayhi salam, Hazrat Ali Asghar alayhi salam, and Hazrat Muslim bin Aqil. And so these doors are those that we can obtain our legitimate desires. And Imam Sajjad alayhi salam very beautifully said regarding his uncle that, "May Allah have mercy upon my uncle Al-Abbas. He preferred his brother to himself. He did well and sacrificed himself for his brother and lost his two hands. For the sake of what? For the sake of this. Thus, instead of his two hands, Allah will give him two wings, which he will fly high with the angels in Jannah, just like Jafar ibn Abi Talib." And specifically, Imam Sajjad says these words, which show you the high martaba of Hazrat Abbas. He says, "In the sight of Allah, the blessed, the exalted, Al-Abbas enjoys a particular rank, a special position, for which all of the shaheeds on the day of judgment will wish that they had a similar position." A person who is shaheed in Islam, again, we know holds a very profound importance. But on judgment day, when they see the maqam of Hazrat Abbas alayhi salam, they're going to wish that, wow, if only we could have had what Hazrat Abbas has. So you can imagine, on the day of judgment, when the likes of Rasulullah asks Imam Ali to ask Bibi Fatima, Salaam alayha, "Oh Bibi Fatima, what have you brought for the shafa'ah of the ummah?" Bibi Fatima will say those very beautiful words that the two hands of my Abbas are enough for the shafa'ah of this ummah. And as we finish off, we mentioned the Milad of Imam Ali last month.
we finished off with some poetry in Urdu, and with your permission, very briefly, I would like to also, in light of Hazrat Abbas and his special connection to Imam Ali, also finish with some lines in poetry in Urdu. Again, we ask for your apologies of any shortcomings, where we say, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है, तो अब्बास का अलम है नबियों की आरज़ू, लेकिन अलम को मश्क शकीना पसंद है। और इमाम अली के मुतालिक, और जिसने ना मुहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फ़ज़ाइल ना फ़ज़ीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये सूरज ये आफ्ताब ये सितारे मांगे, ना कभी सुलेमान की हुकूमत, ना वो अंगूठी ना दहलीज़ अता मांगी है, ना कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गायब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अब कभी भी कोई ना मिटा सकेगा अब्बास और हुसैन के अज़ादारों को, जिनके लिए फातिमा ज़हरा ने हाथों से दुआ मांगी है। With this in mind, we would like to ask Allah subhanahu wa ta'ala on this blessed Wiladat of Hazrat Abbas alayhi salam to forgive us our sins, to accept our small offering, to allow us to be with Hazrat Abbas in this world and hereafter, to cure all of our marid, and to allow us to walk upon the footstep of Hazrat Abbas. For the love of Hazrat Abbas, if you can finish with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, MashaAllah. Well done, बहुत खूबसूरत. आप तो शेर और शायरी भी आप पढ़ने लगे हैं, बहुत उम्दा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام مومنین و مومنات، جتنے بھی حاضرین، سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو سوشل میڈیا پر بھی، اور اسی طرح اپنے آقا اپنے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. یقیناً ہمارے دل باغ ہیں، خوش ہیں، اور خوشی واقعاً اس وقت انسان کی دوبالا ہو جاتی ہے جب ایسی ہستیاں جنہوں نے ایک لمحہ اپنے لیے نہیں سوچا بلکہ اسلام کی بقا اور اہل بیت کے لیے سوچا، اور خاص طور پر حضرت عباس علمدار اور یہ باب الحوائج. ہمارے برادر زریاب نے ٹائٹل میں نے بھی لکھے تھے، تو الحمدللہ ہمارے برادر نے بہت سے ٹائٹل جتنے بھی تھی، باب الحوائج ہے، قمر بنی ہاشم ہے، علمدار ہے، امام حسین ہے، ابو الفضل عباس ہے، سارے بتا دی ہیں. فقط ایک ٹائٹل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائٹل ہے، اور وہ اس کا نام ہے، اس کا باب الحسین. اگر کسی نے امام حسین تک پہنچنا ہے نا، تو پھر پہلے مولا عباس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو، اور اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یقیناً جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں
اور جب کربلا میں آپ لوگ پہنچتے ہیں تو کربلا میں پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھا، اور سامان رکھنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ غسل زیارت کر کے تیار ہو کے خوشبو وغیرہ لگا کے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ زیارت حضرت ابو الفضل عباس. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس باب الحسین ہیں، اس دروازے سے ہمیں داخل ہونا چاہیے. پہلے حضرت عباس علمدار کی خدمت میں انسان زیارت میں جائے اور جو ہے اپنی زیارت کے بعد اپنی حاجات میں ان سے مانگے، اور ظاہر کہ پھر جب ان سے گزر کر جب امام حسین کی بارگاہ اقدس میں انسان جاتا ہے تو اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مولا کو یہی بات پسند تھی کہ جو ہے حضرت عباس کو آگے آگے ہمیشہ رکھا. جب حضرت امام حسین مکہ سے کربلا کی طرف نکل بھی رہے تھے تب بھی حضرت عباس جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں، لوگوں کے اعلان کریں کہ ہم جو ہے کربلا سے جو ہے ہم مکہ سے ہم جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا دو اپنا ہمارا پیغام. تو ظاہر ہے کہ حضرت عباس علمدار کہاں چلے گئے؟ کہاں پر؟ فتح مکہ کے بعد جیسے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا رسول کریم نے اور وہ چلے گئے جو ہے کہاں پر؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ خانہ خدا کی چھت پہ چڑھ جاؤ. تو میں یا رسول اللہ جب جو ہے مدینہ میں تھے تو وہاں تو ہم جو ہے کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے، لیکن اب کہاں پہ منہ کریں؟ تو کہا کہ میری طرف منہ کرو. اب جو ہے جب حضرت عباس کو مولا امام حسین نے حکم دیا تو خانہ خدا کی جو ہے کہا فرمایا چھت پہ چڑھ جاؤ، اور ظاہر کے وقت کے امام حسین تھے. ویسے بھی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی کے لیے انسان جس طرف بھی منہ کر لے بہرحال، لیکن نماز کے لیے خاص احکام ہیں، لیکن اللہ کا جو ہے وہ کے لیے اللہ کے قرب کے لیے انسان کسی بھی طرف منہ کر لے. ظاہر کہ جب امام وقت موجود ہوں تو کسی اور جگہ کو انسان منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی امام کی طرف انسان رجوع کرے. ناظرین کرام، حضرت عباس علمدار کے متعلق میں آج دیکھ رہا تھا کہ زیارت نامہ تو آپ سارے کے سارے مومنین و مومنات، ہمارے حاضرین ناظرین سامعین سارے کے سارے آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ بہت معروف ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یعنی زیارت میں فقط اور فقط یہ نہیں کہا گیا العبد الصالح المطیع للہ، نہیں، مطیع للہ ولرسولہ وامیر المؤمنین والحسن والحسین. پنجتن پاک کے جو ہے بالکل جو ہے تمام کے تمام سب کے مطیع رہے ہیں. اور یہ اطاعت جو ہے نا، جب اتنی اطاعت کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس کے بدلے میں مولا عباس کو باب الحوائج قرار دیا ہے. آپ کسی بھی مشکلات میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی جو ہے مرحلے میں بھی آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یقین مانیے کہ یہ وہ ہستی ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اگر حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. مادر حضرت عباس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، ابھی میں چند جملے عرض کروں گا حضرت ام البنین کے متعلق بھی، اور ماں کی تربیت اور ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. آپ کو مشکل پیش آتی ہے، بس آپ نظر مانیں مولا حضرت عباس کی بارگاہ میں کہ مولا میں جو ہے وہ آپ کے لیے مثلا 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا بارگاہ الہی میں پروردگار کے لیے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے، میں اتنی قربانی دے دوں گا، میں اتنے جو ہے نا کہ ہے نظر و نیاز کر دوں گا، میں اتنا یہ کر دوں گا، سب کچھ جو ہے نا کہ ہے آرام کے ساتھ ہو جائے گا. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عالم عرب میں عربی یا ایون ایرانیوں کے ہاں بھی حضرت عباس علمدار کی قسم اٹھانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم مولا امیر المومنین بی بی فاطمہ دو عالم سلام اللہ علیہ
اور حتی امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، ان سے بھی جو اگر بڑھ کر اگر کسی نے کسی قسم کی اہمیت ہے یا کسی شخصیت کی اہمیت ہے یا جس سے خوف آتا ہے تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ حضرت عباس علمدار، یہ ہیں وہ شخصیت۔ اور البتہ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فیک قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ دیکھا ہے کہ واقعاً جس ہستی سے اگر توسل کیا جاتا ہے اور وہ جلد جلد اس کی جو ہے نا کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ہستی ہے۔ خود حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے متعلق باقی یہ جو یعنی زیارت کا جملہ ہے، اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب مولا امیر المومنین کو ضربت لگی ہے اور بہرحال تمام کے تمام بیٹے آتے ہیں مولا کی خدمت میں، لیکن جب حضرت عباس کو گلے سے لگایا تو یہ جملہ فرمایا، ولدی وَسَنُقِرُّ عَيْنِي بِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ عجیب ہے، مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین کون؟ جو ساقی حوض کوثر ہیں۔ مولا امیر المومنین کون؟ جو قسیم النار والجنہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میری یہ جو آنکھیں ہیں قیامت کے دن آپ کے ساتھ جو ہے ان کو ٹھنڈک پہنچے گی، یعنی جنت میرے پاس بھی ہوگی، لیکن جو ہے آپ نے ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ تو پہلے آ چکی ہے، وہ بات تو رسول کریم اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے مولا متقیان حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے قیامت کے دن جب آؤ گے میرے پاس تو تم میری جو ہے نا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کے علاوہ امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان امن العباس نافذ البصیرہ۔ حضرت عباس عجیب تھی بصیرت ان کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی تیز نظریں، اتنی تیز ان کی سوچ ہوتی ہے اور ان کی بصیرت، ان کا وزڈم اس قدر جو ہے بہت جلدی یہ ہم عام لوگوں میں دیکھتے ہیں، ہم تو عام لوگوں کو دیکھا ہوا ہے نا، ہم نے اتنی بڑی شخصیت کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ کون فرما رہا ہے؟ بانی مذہب اہل بیت جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس لیے ان کو بانی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس روایات ہیں فقہ کے اندر، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، یا آج ہمارے پاس جو فقہ باقی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اس لیے ہمیں مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ وہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت عباس کے بارے میں، کہ سبحان اللہ کیا بصیرت تھی، کیا حضرت عباس کے جو ہے کتنے وہ شارپ تھے، کس قدر شارپ جو ہے تھے کہ ان کی بصیرت جو ہے وہ قابل داد ہے۔ علماء اعلام لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ فقط اور فقط لوگ حضرت عباس کے دو پہلو جانتے ہیں، ایک شجاعت، دوسرا ان کی دوسرے جو ہے شجاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ان کی اطاعت، یعنی یہ دو چیز، یعنی یہاں تک کہ شجاع بھی تھے اور مطیع بھی تھے، یعنی وہ کسی سے سوائے ذات پروردگار سے ڈرنے والے، کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے، اور جب ان کو حکم دیا جاتا، جس چیز کو حکم دیا جاتا اس پر جو ہے وہ پورا کرتے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ مناظر ہیں، میں اب ظاہر کہ چونکہ محرم تو نہیں ہے نا، اور یا ہم تو مجلس نہیں پڑھنا چاہتے آج، کہ آپ دیکھیں ہر مرحلے میں جب ادھر سے جو ہے دشمنوں نے صبح عاشور سے جو ہے وہ انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے، تو آئے بارگاہ اقدس سے امام حسین میں کہ مولا اب تو تیر چل چکے ہیں، اجازت ہے؟ نہیں، آپ جو ہے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر ایسا
تھوڑے جو ہے اس کے بعد جب زور کی نماز ہوئی مولا پر تیر چلے. اب تو اجازت ہے, اجازت نہیں. آپ یقین مانیے کہ ایک نوجوان ہو, صحیح ہو, سالم بھی ہو, اور جو ہے اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیسے, لیکن ایک لمحہ بھی امام کے فرمان سے مولا عباس نے کبھی بھی جو ہے نافرمانی نہیں, ایک لمحہ کے لیے بھی. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھا کہ اب ایسا ایسا جو ہے نا کیا ہے, حضرت علی اکبر وہ ان کا راشا وہ شہید ہو گئے. کہا کہ اجازت ہے مولا, نہیں اجازت نہیں. اون محمد شہید, اب اجازت ہے مولا, اجازت نہیں ہے. آپ جو ہے میرے سپاہ کے جو ہے کمانڈر ہو, آپ میرے سپاہ کے علمبردار ہو, آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں میں. لیکن یعنی یقین مانیے اتنا, یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس پوری کی پوری جو ہے وہ طاقت موجود ہو, اپنا دفاع کر سکے, لیکن حکم امام کا پابند. اور اہم چیز یہی ہے, ظاہر ہے کہ امام وقت جب سامنے موجود ہے, امام وقت وہ ہوتا ہے جو حکمت اور مصلحت کو بہتر جانتا ہے, اسے بصیرت سب سے زیادہ ہے. اگر دنیا میں کسی کو یعنی بہت سے لوگوں کو بصیرت ہوگی, لیکن جو امام وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے. وہ علم لدنی سے دیکھ رہا ہے, وہ ایسی پکچر جو ہے نا کہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جو عام لوگ نہیں دے رہے. اسی وجہ سے کیا ہے, حضرت عباس کو صبر کریں صبر کریں صبر کریں صبر کریں. اور حضرت عباس علمبردار اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کبھی بھی ایک مرحلے میں بھی نافرمانی نہیں کی ہے. اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ تو یہ صفات ہیں, ان سے پہچانتے ہیں, یا اکثر بیشتر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے شجاع تھے اور حضرت عباس مطیع تھے. علامہ برجندی لکھتے ہیں ان العباس من اکابر الفقہاء. عجیب, یعنی یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے کہ حضرت عباس فقط شجاع تھے اور مطیع تھے بس, نہیں. فرماتے ہیں کہ فقہاء کے اکابر میں سے تھے. جب مدینہ میں تھے, ٹھیک ہے امام وقت تو موجود ہیں, حضرت امام حسین ہیں, مکہ میں بھی تشریف لائے ہیں, وہاں پر بھی امام وقت موجود ہیں, لیکن فقہی مسائل لوگوں کے لیے بیان کرنا, اور باوجود اس کے کہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, گھریلو امور تھے, اور اس کاروان کی سب ذمہ داریاں حضرت عباس کے پاس تھیں, لیکن ساتھ ساتھ فقاہت کے مسائل, فقہی مسائل. کان من اب اکابر الفقہاء وافاضل اہل البیت, اور اہل بیت علیہ السلام میں سے بہت بہت بڑی فضیلت والی شخصیت تھی. بل انہ عالم غیر متعلم. عجیب ہے یہ بات, یہ بڑی یعنی اہم بات ہے. حضرت عباس کسی مکتب میں, کسی درسگاہ میں, کسی انسٹیٹیوشن میں تو نہیں پڑھے نا, بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہیں لیکن انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. یعنی انسٹیٹیوشن کے طور پر کہیں اگر یہ کہ فرض کریے کسی مکتب میں, مدرسے میں, کسی جگہ, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ منافات لِتَعَلُّمِ أَبِيهِ إِيَّاهُ. ہاں, اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ان کے والد نے ان کو جو پڑھایا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ والد نے پڑھا ہے, لیکن والد کا پڑھانا جو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شمار نہیں ہوتا, بلکہ والد تو جو ظاہر ہے کہ یہ گھرانہ, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو دیکھیے کہ گھرانہ اہل بیت ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا جن کا جو ہے اوڑھنا بچھونا, جن کے گھر میں سب کے سب دین کی, اسلام کی, مذہب کی, قرآن کریم کی باتیں ہوتی ہیں, تو اس جیسے نورانی ماحول میں اگر حضرت عباس جو ہے نا ظاہر کے فاضل اہل بیت نہ ہوں, فقیہ اہل بیت نہ ہوں, اور عالم غیر متعلم نہ ہوں,
تو پھر کیا ہوں گے؟ یقیناً یہ ایک عالم دین ہے اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم جلیل القدر تھے۔ اب آئیے حضرت عباس علمدار کی والدہ معزہ کے متعلق، ظاہر ہے کہ آپ نے بار بار یہ بات سن رکھی ہے، اور خصوصاً یہ جملہ بی بی حضرت ام البنین کی وفات اور شہادت پر بھی، وفات پر بھی جو ہے وہ یہ جملہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں، حضرت عقیل انصاب عرب کے ماہر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انظر لی امرأتن، میرے لیے ایسی ایک خاتون تلاش کرو، ولدتها الفہولہ من العرب، کہ جس کو ایک عرب کے بہت طاقتور، یعنی مالی اعتبار سے نہیں، خاندانی اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے ایک عرب کے بہترین طاقتور خاندان نے پیدا کی ہو، لأتزوجها، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، فتلد لی غلاما فارسا، تاکہ میری ایک جو ہے غلام، یعنی ایک بچہ فارسن، جو کہ شجاع بچہ پیدا کرے۔ ظاہر کہ عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین جس نظر سے دیکھ رہے تھے وہ ہم اور آپ تو نہیں بتا سکتے، بلکہ اس زمانے کے لوگ بھی، ان کی نظریں بھی، عام لوگوں کی نظریں بھی نہیں دیکھ رہی، کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ظاہر کہ 24 کو ظاہر یا 25 کو شادی ہوئی ہے، تو ظاہر کہ مولا حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد 26 کو ہوئی ہے، تو ظاہر کہ اور تقریباً 34 برس کے تھے جب کربلا میں پہنچے ہیں، تو یہ جو تاریخ میں ممکن تھوڑا بہت آگے ہو سکتا ہے، لیکن یہی اکثر بیشتر تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے۔ تو وہ نظریں جو مولا امیر المومنین کی دیکھ رہی تھیں، وہ منظر وہ عام وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا عقیل، آپ جائیں اور ایک جو ہے قبائل عرب میں سے دیکھیں کون سی ایک عورت ہے جو شجاع ترین خاندان ہے، تاکہ وہ خود بھی شجاع خاندان سے ہو، اور پھر تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، اور وہ ایک ایسی جو ہے نا کہ ہے وہ ایک ایسا میرے لیے بچہ جو ہے نا کہ ہے اس دنیا میں لائے جو کہ نہایت جو ہے نا کہ ہے سب سے شجاع ہو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو حضرت عقیل نے مولا کی خدمت میں آ کر عرض کیا، مولا تزوج ام البنین الکلابیہ، ام البنین جن کا نام جو ہے ام البنین بعد میں جو ہے وہ پڑا ہے، ان کا نام اصل میں فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، آپ فاطمہ کلابیہ سے شادی کر لیں ام البنین سے، فإنها ليس في العرب من اشجع من آبائها، عرب میں اس کلابیہ خاندان میں کوئی بھی ان سے بڑھ کر شجاع نہیں ہے، عرب پورے عرب کے اندر، ظاہر ہے کہ عربوں میں کتنے قبیلے، کتنے وہاں پر جو ہے لوگ موجود ہیں، قبائل کی جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، کتنے عشیرے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شجاع ترین قبیلہ مانا جاتا تھا وہ قبیلہ کلابیہ تھا۔ پھر کلابیہ میں سے جو ہے نا کہ ام البنین کلابیہ، یعنی حضرت فاطمہ الکلابیہ جو ہے، ان کو ظاہر کہ جب مولا کے لیے جو ہے تجویز کیا گیا تو پھر جو ہے مولا نے ان کے ساتھ شادی کی، اور تاریخ میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ شادی جب ہو گئی اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، تو اب ظاہر کہ آئی تو ہیں بیوی بن کے، لیکن علی و بطول کے شہزادوں اور شہزادیوں کی خادمہ بن کے آئی ہیں، اور اس بات کو انہوں نے یعنی سب پر جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ اسی لیے تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں، یہ جملے عام جملے نہیں ہیں، کانت ام البنین عن النساء الفاضلات العارفات بحق اہل البیت، فرماتے ہیں کہ ام البنین عام درجے والی خاتون نہیں تھی، وہ ان
خواتین میں سے تھی جو کہ فاضلہ خواتین ہیں، جن کے علم اور فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. العارفات، وہ عارفہ بھی ہیں، یعنی جو عرفان رکھتی ہیں، جو معرفت رکھتی ہیں. کس کے ساتھ معرفت رکھتی ہیں؟ بحق کے اہل البیت. اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں، ان کی فضائل کیا ہیں، وہ کون جانتی ہیں؟ ام البنین جانتی ہیں. ام البنین ظاہر ہے کہ جس گھر میں آج آ گئی ہیں نا، وہ اب ایسا گھر نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے. آئی ہیں اس گھر میں، اور فرماتے ہیں مخلصتاً فی ولائہم. حضرت ام البنین ولائے اہل بیت میں بہت مخلص تھی، اور واقعاً بہت بہت جو ہے، یعنی آپ یقین مانیے کہ اب ظاہر کے مجلس کے ایام نہیں ہیں، لیکن یہ اخلاص بی بی کا، آپ جب یہ قافلہ لوٹا ہے دوبارہ مدینہ کے اندر، تو اس دوران سے لے کر جتنے بھی واقعات ہیں، ایک ایک واقعات کو آپ نوٹ کریں، غور سے دیکھیں. بی بی کے جملات، اور خصوصاً بی بی جب جنت البقیع میں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی، یہاں تک کہ مروان جیسے لوگ بھی جن کا دل اس قدر سخت تھا، لیکن بی بی کے مصائب سن کے ظاہر کہ ان کے دل بھی نرم ہو گئے، اور وہ بھی اس کو تحمل نہ کر سکے. تو آئیے، مخلصتاً یعنی مخلص تھیں، اور پھر جو ہے مواحدتاً فی مودتہم، اہل بیت کی جو ہے وہ مودت میں بالکل گھل چکی تھیں، مل چکی تھیں. حضرت ام البنین کا درجہ عام درجہ نہیں تھا. وَلَهَا عِنْدَهُمْ الْجَاهُ الْوَجِيهُ. اگر وہ مخلصہ تھیں اور ان کا درجہ اتنا تھا اور اتنی مودت ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اب یاد رکھیے کہ دیکھیے وَلَهَا عِنْدَهُمْ، پھر اہل بیت کے نزدیک بھی حضرت ام البنین کی بہت بہت بڑی عظمت ہے، بہت مرتبہ اور بہت درجہ ہے، بلند درجہ ہے حضرت ام البنین کا. والمحل الرفیع، اور ایک عام مقام نہیں ہے، بلکہ بہت ہائی سٹیٹس ہے حضرت ام البنین کا اہل بیت کے نزدیک. میں یہاں پر ایک بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کرام، حاضرین سامعین، جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ دیکھیے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ماں کی حیثیت، ماں کا کردار، ماں کی تربیت، ماں کی تربیت کی اہمیت بہت بہت اہمیت رکھتی ہے. والد جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والد کا اپنا سٹیٹس ہے، لیکن والدہ کی تربیت، اس سے ہمیں آج یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدہ کی تربیت جو ہے نا کتنی اہمیت رکھتی ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں، عملاً دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے والدہ نے حضرت عباس کو اس قدر سکھا رکھا ہے کہ جو ہے کبھی بھی بیٹا عباس ان شہزادوں کو بھیا نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ بھائی نہیں ہیں، آپ یہ آقا زادی کے بیٹے ہیں، اور آپ جو ہے ایک کنیز کی بیٹے ہو، لہذا اپنے آپ کو کبھی ان کے ساتھ کمپیئر نہ کرنا. والدہ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا، واقعاً جو ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مسائل ہیں، بچے شکار ہیں. البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا قصور یعنی کہ ہے، یعنی ہمارے ویسٹرن سوسائٹی کا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میں یہ 10 ریکویسٹ کروں گا کہ والدہ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں بہت جس قدر ممکن ہو سکے تمام اور چیزوں کو چھوڑ دے، لیکن جو ہے نا کہ اس پر زیادہ، کیونکہ یہی بچہ کل جب معاشرے میں جائے گا تو یہ آپ کا نام روشن کرے گا. یہی بچہ جو ہے وہ جب آپ کے جب آپ کسی مقام پر پہنچے گا، اور یقیناً والدہ کی تربیت کے جب جن کے ساتھ اثر ہوتا ہے تو وہ واقعاً معاشرے میں بڑا مقام پیدا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کو جب کہا تو عمر بھر حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی بھائی نہیں پکارا، بلکہ آقا کے نام سے پکارتے تھے. سیدی 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 کے نام سے مولا امام حسین کو ہمیشہ پکارتے تھے. کیوں؟
اس لیے کہ والدہ کی تربیت اس قدر عظیم تھی، ایسی تربیت کی کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ آخری ایک مرتبہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ آخری مرتبہ کہ جب آخری مرتبہ جب تیر لگا آنکھوں میں تو اپنی درخواست کی کہ مولا میرے بازو نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے خون کو پوچھ سکوں، لہذا اپنی ابا کے دامن سے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ خون پوچھ دیے تاکہ میں آپ کی زیارت کے شرف حاصل کروں. اور یہ ایک کام کہا، کبھی کام بھی، چونکہ حضرت ام البنین نے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا کبھی بھی حسنین شریفین سے کوئی کام نہ کہنا بلکہ ان کے کام کرنے آپ نے. اور یہ تربیت جو ہے واقعاً بڑی اہم ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ماں کی تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے، اور ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوشش کریں کہ والد جو ہے اپنے کام میں مصروف ہے، ممکن ہے سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ممکن ہوتا بھی ہے توجہ نہیں دیتے، یا جو بھی آپ لے لیں، ممکن ہے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو فریضہ والدہ کو ہوتا ہے وہ کبھی بھی والد پورا نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. عجیب ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ ایسے تھوڑی ہے. اس لیے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، ماں بچے کو ادب سکھاتی ہے، ماں بچے کو جو ہے معاشرتی آداب سکھاتی ہے، ماں بچے کو بہت ساری بات، ماں ویسے بھی بچوں سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے اور بچے ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ماں ان کو جلدی سکھا سکتی ہے. ممکن والد صاحب جو ہے وہ جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، ان کی اندر اتنا تحمل نہیں ہے دن بھر میں کام کاج کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ ہے، یا بلکہ یوں اس کو یوں کہیں، میں الٹا اس کو کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ٹالرنس خواتین کو دی ہے وہ مردوں کو واقعا بعض اوقات نہیں دی ہے. عجیب تحمل ہے، والدہ ان کے اندر اتنا تحمل ہے، اتنا تحمل ہے. بچے میں مثال دے رہا ہوں، ویسے یہ مثال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مثلا ایک بچہ یہ کہے گا مجھے یہ کھانا ہے، دوسرا کہے یہ کھانا ہے، تیسرے نے کہنا یہ کھانا ہے، چوتھے نے کہا یہ کھانا ہے. اب والدہ ہے بیچاری، اس کے نہ سننے، اس کی نہ سننے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز پکا دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا کیا ہے ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ٹالرنس دی ہے، تحمل دیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے. واقعا اس کو غنیمت شمار کریں، اس کو نعمت پروردگار جو ہے شمار کریں. اور بی بی ام البنین الکلابیہ کی ظاہر کے طرز پر اپنے بچوں، ظاہر کہ وہ کبھی بھی ہم نہ حضرت ام البنین ہماری خواتین بن سکتی ہیں، نہ ہمارے بچے حضرت عباس سلام اللہ علیہ وہ بن سکتے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شخصیات کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے نا، ان کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو ہماری ماں کو تربیت کی اہمیت پر غور کرنا ہوگا، ماں کی تربیت کے اثرات پر ان کو فکر کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے، کس طریقے سے لوگوں سے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے معاشرتی مسائل میں آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں جو ہے بہت سارے، دیکھیں کوئی شاید ایسا خاندان نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، ہمیشہ جو ہے مختلف خاندانوں میں مسئلے مسائل الجھاؤ ہوتے ہی ہے یقیناً، لیکن بہرحال اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس الجھاؤ کو، اس جو ہے جتنی بھی خدا نخواستہ اس میں گجھلک مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خصوصاً جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں پر جو ہے انسان فوکس کرے، ردر دن یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا اور اپنے مسائل میں مبتلا رہے. بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور ہم آئیے باب الحوائج کے طفیل حضرت عباس علمدار کے صدقے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری حاجات کو تو بہتر جانتا. خدایا ہم سب کی جتنی بھی مؤمنین ناظرین حاضرین موجود ہیں سب کی پروردگارہ حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ اس پینڈیمک کو جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، پروردگارہ اس پینڈیمک کا خاتمہ فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
हम परवरदिगारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अबुल फजल अब्बास और ख़ास तौर पर कल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत, इन तीनों हस्तियों की परवरदिगारा तुफ़ैल इल्तिजा करते हैं इस पेंडेमिक का पूरी दुनिया से खात्मा फरमा। जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं सबको शिफाए कामिल हो आजिल अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात ये दीगर जो है ना क्या है हमारे इदारे से वाबस्ता और दीगर सामीन हाज़रीन नाज़रीन के मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुदाया उन सबको गरीक रहमत फरमा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। इस दुनिया में शफात, इस दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत हज़रत अब्बास और दीगर मासूमीन की ज़ियारत के शरफ नसीब फरमा। क़यामत में शफात इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास हो दीगर आइम्मा ताहरीन की शफात का हम सबको परवरदिगार शरफ नसीब फरमा। परवरदिगारा सकीना ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। सकीना ट्रस्ट के साथ ताउन करने वाले जमी मोमिनीन मोमिनात के रिज़्क़ और माल में बरकत अता फरमा। ये जो बाकी मादा बिल्डिंग का काम है, परवरदिगारा इस काम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारी गैब से मदद फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता। तो परवरदिगारा ये बात परवरदिगार तू जानता है कि इस वक्त रास्ते भी बंद हो चुके हैं, ज़ियारतों के हज के रास्ते बंद हो चुके हैं, ज़ियारतों के रास्ते बंद हो। परवरदिगारा इन तमाम रास्तों को जल्द से जल्द खोल दे और हम सबको ज़ियारत शाम बीबी ज़ैनब की ज़ियारत और करबला और नजफ को मशहद की सआदत नसीब फरमा। ज़ियारत बैतुल्लाह का शरफ नसीब फरमा। शियान अहले बैत जहाँ जहाँ शाद आबाद उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जिन मोमिनीन मरीजों के लिए कहा गया है और मोमिनात के लिए मोहतरमा शबनम रिजवी साहबा कनाडा से अलील है, उनको शिफाई कामिल आजिल अता फरमा। पाकिस्तान से ब्रदर गुलाम अब्बास, ब्रदर गुलाम मर्तज़ा अलील हैं, उन सबको शिफाई कामिल आजिल अता फरमा। और मलिक फजल साहब, मलिक कौसर साहब यहाँ पे अलील हैं, उनको भी शिफाई कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगारा हमारी सब दुआओं को कबूल फरमा बिहक़्क़े मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन हाज़रीन, कल फिर इंशाअल्लाह ताला हम एक और प्रोग्राम के साथ जो है यानी कल का हमारा जो प्रोग्राम होगा विलादत बासआदत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। कल फिर रात 8 बजे यूके टाइम इंशाअल्लाह ताला फिर हमें आप ज्वाइन कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़ नासिर। हम इसी तरह आज हमारे पढ़ने वाले अयान भाई, मोहम्मद अख्तर भाई और इसी तरह ब्रदर ज़ुरयाब और एडमिन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।